بھائیوں نے عامر کو چند بکریاں دیں اور کہا ابا کی جائیداد میں تمہارا یہی حصہ بنتا ہے۔ اس کا بیٹا کینسر میں مبتلا تھا اور غربت کی وجہ سے وہ بیٹے کا علاج نہ کروا سکا۔ وہ مالدار بہن بھائیوں کے پاس مدد مانگنے گیا تو وہ بولے ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مایوس گھر لوٹا تو بیوی نے کہا کہ آپ مویشی منڈی میں جا کر بکریاں بیچ آئیں، شاید کچھ علاج کے لیے رقم مل جائے۔ تو وہ منڈی کی طرف نکل گیا اور 7 دن بعد واپس لوٹا تو اس نے بیٹے کا پوچھا تو وہ بولی بیٹا سو رہا ہے، آپ آرام کریں۔ جب لیٹا تو بیوی کی سسکیوں کی آواز سن کر اٹھا تو ایسی حقیقت پتہ چلی کہ اس کی روح لرز گئی۔ کمزور شخص پر سبھی حاوی ہو جاتے ہیں، ایسا ہی کچھ عامر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ عامر سب سے چھوٹا تھا، والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کو چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ جب سب بڑے بہن بھائی بٹوارے کے لیے بیٹھ گئے۔ باپ کا بہت بڑا گھر تھا، زمینیں تھیں جہاں پر کھیتی باڑی اور ہل وغیرہ چلایا جاتا تھا۔ گندم کی پیداوار بھی اچھی ہوتی تھی۔ جب تک والد حیات تھے تب تک بڑے بھائیوں نے یہی کہا تھا کہ ہم سب تو گھرداری والے ہو گئے ہیں، بیمار باپ کی بہت دیکھ بھال کر چکے ہیں، اب باری عامر کی ہے۔ عامر ایک کسان تھا اور انہی زمینوں پر ہل چلاتا تھا جو کہ اس کے والد کے ورثے کی تھی، لیکن جب واپس آتا تو اپنے والد کی خدمت بھی کرتا تھا۔ وہ بستر مرگ پر تھے اور عامر کی بیوی ہی انہیں سنبھالتی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے کبھی اپنے باپ کو سنبھالتے ہوئے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں ڈالی تھی، لیکن جیسے ہی والد کا انتقال ہوا تمام بھائی روتے دھوتے ہوئے عامر کے گھر پر آ پہنچے۔ ابا کی تدفین کے بعد اپنے گھروں کو واپس جانے کی بجائے وہیں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بھائی، والد تو اب یہ جہان کوچ کر گئے ہیں، بہتر ہے کہ ہم ان کی جائیداد کی تقسیم بھی کر لیں۔ یہ سن کر عامر انہیں حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بہت سال پہلے ہی ابا نے آپ کو اپنی زمینوں کو بیچ کر پیسہ دیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کا وراثت کا حصہ ختم ہو چکا ہے، اور انہی پیسوں سے آپ نے زمینیں بھی خریدی اور اپنا گھر بھی بنا لیا۔ یہ ابا جی کا گھر تو وہ مرنے سے پہلے یہی کہہ کر گئے تھے کہ تمہارا ہے۔ عامر اس پر تمہارا تمہارے بچوں کا حق ہے، اور زمین کے جس حصے پر میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں ابا کہتے تھے کہ وہ بھی میری ہے۔ عامر کی بات سن کر سب بھائی آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے دکھا ہمیں کوئی پرچی یا کاغذ جس پر ابا نے یہ لکھ کر دیا ہو کہ یہ گھر انہوں نے تمہارے نام پر کر دیا تھا۔ عامر کہنے لگا کہ بے شک گھر ابا کے نام ہے، لیکن آپ لوگ تو اپنا حصہ لے چکے ہو۔ یہ سننا تھا کہ بڑے بھائی غصے سے بپھر کر بولے، کہنے لگے کہ جب یہ باپ کا گھر ہے اور زمین بھی باپ کے نام ہے تو کس بات پر چودھری بن رہا ہے؟ ادھر دے ابا کے گھر کے کاغذات، ورنہ ہم تجھ پر کیس کر دیں گے، اور جب عدالت یہ گھر اور زمین دیکھے گی تو ہم سب اس کے حقدار ثابت ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عامر چپ سا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی جائیداد کے سارے کاغذات اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دیے۔ کسی بھائی نے گھر کا کچھ حصہ رکھ لیا، کسی نے کچھ حصہ، اور باقی زمین کا بٹوارا کر لیا۔ جب عامر نے کہا کہ میرے حصے میں میرے باپ نے کیا دیا ہے تو بھائی کہنے لگے کہ یہ جو باڑے کے اندر بکریاں ہیں یہ ساری تیری، اب یہ بکریاں لے اور گھر سے باہر نکل۔ وہ کہنے لگا یہ آپ لوگ کیسی ناانصافی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ باڑے میں رکھی گئی بکریاں تو میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر رکھی تھیں، کیونکہ مجھے بکریاں پالنے کا شوق تھا۔ بڑا بھائی کہنے لگا پیسے تو کیا درخت سے لے کر آیا تھا؟ ابا کی کمائی کے پیسے تھے، اگر تم نے ہمارے ساتھ زیادہ زبان درازی کی تو ہم یہ بکریاں بھی رکھ لیں گے۔ تیری بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو پھر تجھے بتاتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عامر کو بس 2 دن دیے تھے جو اپنی بیوی بچوں کو لے کر اور بکریاں لے کر یہاں سے چلا جائے۔ اس کی بیوی کا تو رو رو کر برا حال تھا کہ جب سے شادی ہوئی تھی اس نے سسر کو سنبھالا تھا۔ سسر اس کو کہہ کر گیا تھا کہ یہ گھر تم لوگوں کا ہے، حالانکہ سب جیٹھوں کے پاس ان کے اپنے گھر موجود تھے، لیکن پھر بھی عامر کو بے گھر کر دیا تھا۔ وہ بیچارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر میکے چھوڑ آیا، کہنے لگا کہ میں کسی گھر کا انتظام کر کے تم لوگوں کو واپس لے جاؤں گا۔ 2 دن وہ مارا مارا پھرتا رہا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہ تھے کہ وہ کرائے کا گھر لے سکتا، اس لیے اس نے ایک جنگل نما جگہ پر کپڑے سے جھونپڑی سی بنا لی تھی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو وہاں لے گیا۔ اس کی بیوی نے جب جھونپڑی دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہمارے لیے کیا یہی تنگی رہ گئی ہے؟ کہنے لگا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میں کمزور ہوں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہارا بھی مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو، تم چاہو تو اپنے میکے جا سکتی ہو،
لیکن وہ بھی صابر عورت تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہیں اس تنگی میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہیں تمہارے ساتھ رہوں گی، ایک نہ ایک روز وقت بدل جائے گا۔ عامر کے 3 بچے تھے اور تینوں اسے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ سب کی عمریں 6 سے 10 سال تک تھیں۔ بچوں نے بھی جھونپڑی دیکھی تو رونے لگے، کہنے لگے کہ ابا ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ ہمارا اپنا گھر تو اتنا پیارا ہے، اتنا بڑا ہے، ہم وہاں کیوں نہیں رہتے؟ بچے بار بار روتے بلکتے اس جھونپڑی سے باہر نکل آتے، بار بار اپنے ماں باپ سے ضد کرنے لگے کہ ہمیں یہاں پر نہیں رہنا، آپ ہمیں اپنے پرانے گھر لے کر جائیں۔ مگر اب عامر کیسے سمجھاتا؟ بچوں کو اپنے پاس بلا کر بٹھا کر کہنے لگا کہ بس کچھ دن کی بات ہے، ہم لوگ یہاں رہیں گے، پھر واپس اپنے بڑے گھر میں چلے جائیں گے۔ تم لوگ تو میرے بڑے اچھے بچے ہو، کیا اس وقت میں اپنے ابا کا ساتھ نہیں دو گے؟ عامر کی بات سن کر بچے خاموش ہو چکے تھے۔ اس وقت تو موسم اعتدال میں تھا، رات کو وہ اپنے پاس موجود بستر زمین پر ہی بچھا کر سو جایا کرتے۔ رات کے وقت دور ویرانے سے گیدڑوں اور جنگلی جانوروں کے بولنے کی آوازیں بھی آتیں تو بچے سہم سے جاتے۔ ایک مرتبہ تو جب وہ جھونپڑی میں سو رہے تھے تو جنگلی گیدڑ اس جانب کو نکل آئے، باہر سے غرانے کی آوازیں آنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیدڑ جھونپڑی کے اندر گھس آئے۔ اس وقت اس شور پر سب سے پہلے عامر کے چھوٹے بچے کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے جب اپنے سامنے گیدڑ کو دیکھا تو چیخنے چلانے لگا، رونے لگا۔ اپنے سامنے چھوٹے بچے کو دیکھ کر وہ گیدڑ بھی اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے دانت بچے کے پیر پر لگے تھے، مگر تب تک عامر اٹھ چکا تھا۔ اس نے اس گیدڑ کو مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ بچے کے زخم کو دیکھا تو پریشان سا ہو چکا تھا، کیونکہ زخم کافی گہرا تھا اور اس کا علاج کروانا بھی ضروری تھا۔ فی الحال تو اس نے وہاں پر کپڑا باندھ دیا۔ جیسے ہی سورج نکلا تو بچے کو ہسپتال لے کر گیا۔ جو پیسے بچے تھے وہ بچے کی مرہم پٹی اور دوائی میں خرچ ہو گئے۔ اس کے بعد سے تو جیسے عامر کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات جاگ کر پہرا دیتا رہتا، کبھی وہ اور کبھی اس کی بیوی، تاکہ کوئی جانور اس جانب کو نہ نکل آئے۔ عامر نے جو بکریاں رکھی ہوئی تھیں ان کو وہیں کھلے میدان میں چرانے کے لیے چھوڑا کرتا تھا۔ خود وہ اب اپنے والد کی ہی زمین پر کھیتی باڑی کرتا تھا، مگر فرق اب یہ تھا کہ اب یہ زمین اس کے بھائیوں کی ملکیت ہو چکی تھی، جہاں پر وہ اب ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتا اور ہر مہینے اسے اس کی تنخواہ ملنے والی تھی۔ جیسے تیسے روکھی سوکھی کھاتے ہوئے وہ گزارا کر رہا تھا کہ جب سردیاں بھی آ گئیں۔ اسی موسم کا تو ڈر تھا، ان کے بچے تو گرم گرم کمرے میں انگیٹھی جلا کر گرم لحافوں میں سونے والے تھے، بھلا اس جھونپڑی میں وہ کیسے اپنا گزر بسر کر سکتے تھے؟ عامر کی بیوی تو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ عامر سے کہنے لگی کہ بچے بڑے ہی نازک ہیں، پتہ نہیں سختیاں کیسے برداشت کر سکیں گے۔ تم کہیں پر کوئی گھر کیوں نہیں دیکھتے، چاہے ایک کمرے کا ہی گھر ہو، مگر ہمارے بچے سکون کی نیند سو پائیں گے۔ ایسے ہی اگر چلتا رہا تو یہ بیمار ہو جائیں گے۔ عامر نے کئی جگہ گھر پتہ کرنے کی کوشش کی، مگر کرائے اس قدر زیادہ تھے کہ اس کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی۔ بڑا بیٹا تو اب اکثر بیمار رہنے لگا تھا، سارا دن ماں کے ساتھ بکریوں کی دیکھ بھال کرتا، جنگل میں جا کر کوئی پھل یا بوٹی توڑ لاتے جسے پکا کر وہ سبھی لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ مگر دھیرے دھیرے اس کی خراب طبیعت کو پہلے تو موسمی بخار سمجھا گیا، مگر جب اس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہوتا گیا اور بازو اور سوجنے لگا تو عامر کو تشویش ہونے لگی تھی۔ پہلے تو عامر نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کو سوتے ہوئے کوئی زہریلا کیڑا آ کر کاٹ گیا ہو، تبھی اس کا بازو سوجتا جا رہا ہے۔ مگر جب بچے کی حالت مزید خراب ہوتی گئی تو اسے رہا نہ گیا۔ جب بچے کے ٹیسٹ کروائے تو جو بات پتہ چلی وہ اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس کے بچے کو کینسر تھا۔ کینسر کا پھوڑا بازو میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے نسیں دب رہی تھیں۔ اب تو بچے کا بازو بھی سن رہنے لگا تھا۔ جلد از جلد آپریشن کرنا ضروری تھا، ورنہ بچے کی جان جا سکتی تھی۔ یہ سن کر عامر بہت رویا تھا۔ آخر کو وہ اس کی پہلی اولاد تھی، اسے ہر شے سے بڑھ کر تھی۔ بے بسی کیا ہوتی ہے اس وقت کوئی عامر سے پوچھتا۔ بچی کچی انا اور خودداری کو ایک طرف رکھتے ہوئے عامر صبح صبح اپنے بڑے بھائی کے گھر گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں بھائی کے بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ان پر ڈالی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ عامر کو اپنے گھر میں دیکھ کر اس کا بڑا بھائی چونکا تھا، کہنے لگا کہ بتاؤ کیوں آئے ہو یہاں، خیریت ہے؟ عامر کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔
ایک پل کو بچپن سے لے کر اب تک کے سارے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ کس قدر محبت اور اپنائیت تھی سب بہن بھائیوں میں، کوئی ایک دوسرے کو ذرا سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے سب بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ بڑے بہن بھائی اس پر جان چھڑکتے تھے، بالکل اپنی اولاد کی طرح اس کا خیال رکھتے تھے، مگر جیسے جیسے سب بڑے ہوئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، تو نہ جانے اس دولت کے پیچھے کیوں اس قدر بدل گئے کہ خونی رشتوں سے بڑھ کر پیسہ ہو گیا۔ بہرحال یہ تمام تر یادیں ایک ہی سیکنڈ میں سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر ہو سکے تو میری کچھ مالی مدد کر دیں، اسے کینسر ہے، اس کا علاج کروانا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، جائیداد ہے، آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں جو ابا کی وراثت بھی مل گئی، مجھ غریب کے حصے میں تو آئیں بھی بس چند بکریاں۔ یہ بات اس نے طنز کر کے کہی تھی۔ بڑا بھائی یہ سن کر کہنے لگا کہ کینسر جیسی بیماری تو کبھی بھی نہیں ختم ہوتی، یہ تو جان لے کر رہتی ہے، بھلا مرے ہوئے کو علاج کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے جو اس کے آخری دن ہیں وہ گزارو۔ ویسے بھی تم غریب ہو، کہاں اتنے بچوں کا پیٹ پالتے پھرو گے؟ رہی بات پیسوں کی تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، میں اپنی اولاد پر اور کاروبار پر خرچ کروں یا تمہیں دیتا پھروں؟ اب خدا نے تمہیں مصیبت میں ڈالا ہے تو تم خود ہی نکلو بھائی۔ بھائی کے الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح چلے تھے۔ وہ خاموشی سے بڑے بھائی کے گھر سے نکل آیا اور پھر اپنے دوسرے بھائی کے گھر گیا۔ اس کے باقی بھائیوں نے بھی اسے کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے ابھی ابھی نیا کاروبار شروع کیا ہے اور ابھی تک اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہم تمہارے بچے کا علاج کروائیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ عامر کے منہ میں کئی الفاظ تھے جو وہیں دم توڑ چکے تھے۔ آخر کو اسے اپنا ایک سہارا اپنی بہن ہی نظر آئی تھی۔ بہنیں تو اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہیں۔ اس کی تو محبت بھی اپنی بہن سے بہت تھی جو کہ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، وہ بھی اپنا حصہ وصول کر چکی تھی، مگر چونکہ اس کا شوہر ذرا سخت مزاج کا تھا اس لیے وہ بہت کم ہی اپنے میکے میں چکر لگایا کرتی تھی۔ عامر نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بہن سے کچھ مدد طلب کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مالی امداد کر دے۔ یہ سوچ کر وہ وہیں سے اپنی بہن کے پاس چلا گیا۔ بہن سے جا کر جب پیسے مانگے تو وہ بھی منہ پھیر چکی تھی، صاف انکار کر کے بولی کہ یہ سب تو میرے شوہر کی کمائی کا ہے، بھلا میں شوہر کی کمائی سے تمہیں پیسے کیسے دے سکتی ہوں؟ میرا اپنا گھر بڑی مشکل سے چل رہا ہے، اگر شوہر کو پتہ چلا کہ میں نے اس سے چھپ کر تمہیں پیسے دیے ہیں تو وہ تو مجھے طلاق ہی دے دے گا۔ عامر اپنی بہن کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے آ گیا۔ جب گھر لوٹا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کی بیوی جھونپڑی کے باہر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے خالی ہاتھ اور جھکا ہوا سر دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ اسے کسی نے کوئی پیسے نہیں دیے۔ بیٹے کی حالت دن بدن مزید خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جو کما رہا تھا اس سے تو بس روکھی سوکھی روٹی آ سکتی تھی اور کچھ اخراجات پورے کرنا تو محال سا ہو چکا تھا۔ وہیں بیٹے کی دوائیاں بھی مہنگی تھیں۔ اپنے کئی رشتہ دار اور دوستوں کے پاس جا کر بھی اس مشکل وقت میں عامر نے مدد مانگنا چاہی، مگر کسی نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ بیٹے کو پل پل موت کے قریب جاتا بھی وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب تو دوائیاں بھی ختم ہو چکی تھیں اور جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہ تھی۔ بچوں کو کھانا ہی کھلا سکتا تھا۔ عامر کی بیوی نے جب شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا۔ گھر میں بندھی ہوئی 5 بکریوں کو دیکھا تو کہنے لگی کہ عامر تم جا کر ان بکریوں کو بیچ دو، اگر ان کا کچھ اچھا سودا لگ گیا تو اچھی قیمت میں بک جائیں گی، کم از کم بچے کی کچھ دوائیاں اور کچھ علاج تو ہو پائے گا۔ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، کیا پتہ وہ کب شفا دے دے، ہمیں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عامر نے یہ سنا تو فوراً مان گیا، کہنے لگا کہ میں صبح ہی شہر جاؤں گا اور بڑی منڈی میں ان بکریوں کو بیچوں گا۔ گاؤں میں بیچا تو لوگ قیمت کم کروائیں گے، جبکہ شہر میں تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بکریاں بھی کافی صحت مند ہیں، اس لیے اچھے دام مل جائیں گے۔ تب تک تم بچوں کا دھیان رکھنا۔ اگلی صبح عامر ان بکریوں کو لے کر شہر جانے کے لیے نکل گیا، یہی دعا کرتا گیا کہ بس بکریاں اچھے داموں بک جائیں تاکہ اسے ان کی اچھی قیمت مل جائے اور بچے کا علاج ہو سکے۔ منڈی پہنچا تو وہاں پر کئی جانور تھے، اس کی بکریوں سے بھی کئی گنا زیادہ صحت مند جانور وہاں پر موجود تھے۔ اس روز تو کسی نے بھی اس کی بکریوں کی جانب مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی مناسب قیمت دینے کو تیار تھا۔ وہ رات عامر نے وہیں گزاری تھی، آنکھوں سے آنسو روا ہو چکے تھے۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عامر روتے ہوئے اپنے رب سے التجا کرنے لگا کہ اس کی آزمائشیں آخر کب ختم ہوں گی۔ وہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، کام بھی کر رہا ہو تو کام چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، صبح سویرے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کی آزمائشیں ختم ہو جائیں، مگر زندگی تو مزید تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ روتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ عامر نے اپنے رب سے یہی دعا کی تھی کہ اب میرے رب مجھے ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمت عطا کرنا۔ ہر روز رات کو وہ یہی دعا مانگ کر سویا کرتا تھا۔ 6-7 دن اس کے وہیں پر گزر چکے تھے۔ ان 6-7 دنوں میں آخر کار اس کی بکریاں ایک ایک کر کے بک گئی تھیں۔ جس روز ساری بکریاں بکیں تو اس کے پاس اچھی خاصی رقم ہو چکی تھی۔ وہ ان پیسوں کو لے کر خوشی خوشی گھر کی جانب آنے لگا کہ اب ان پیسوں سے بچے کا علاج ہو جائے گا، اور اگر ہو سکا تو ان پیسوں سے وہ ایک کرائے کا گھر بھی لے لے گا، پھر شہر میں کوئی کام دھندا کر لے گا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پیسے ملنے لگیں۔ وہ کئی طرح کے خیالات ذہن میں سوچتا ہوا واپس گھر پہنچا تھا۔ جب تک گھر پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ 7 دن بعد وہ گھر آ رہا تھا۔ دل میں عجیب طرح کے وسوسے تھے۔ یہ بھی دعا کر رہا تھا کہ بس گھر میں سب خیریت سے ہو۔ تھک بھی کافی چکا تھا کیونکہ اس نے آدھے سے زیادہ فاصلہ پیدل طے کیا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچانا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ اندھیرے میں ہی اس نے اپنی جھونپڑی میں قدم رکھا تھا۔ بیوی نے عامر کو دیکھا تو جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا تھا، کوئی بھی ایک دوسرے کے چہرے کو واضح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عامر نے جھونپڑی میں بالکل خاموشی دیکھی تو کہنے لگا، میرے بچے سو رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے بھی سرگوشی میں کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے ہی آپ کو یاد کر کر کے سو گئے ہیں۔ عامر نے گہری سانس خارج کی اور وہیں ایک جانب کو لگے بستر پر گرنے کے انداز میں کہنے لگا کہ بہت تھک چکا ہوں۔ یہ 7 دن کیسے گزرے تمہارے؟ میرے تو مت پوچھو۔ جیسے تیسے کر کے بکریاں بکیں اور میں فوراً گھر کی جانب آ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی وہ آ کر سکون سے بیٹھا ہی تھا جب بیوی کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگا کہ بڑا بیٹا کیسا ہے؟ اس کی طبیعت زیادہ تو نہیں بگڑی؟ یہ سن کر عامر کی بیوی بولی کہ وہ سو رہا ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب تک عامر اس کے الفاظ سمجھتا، بیوی کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کے تو گویا دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ فوراً بیٹھا، جھونپڑی میں موجود لالٹین کو جلایا اور اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھنے لگا۔ وہاں پر اس کے 2 بچے موجود تھے، سو رہے تھے، جبکہ تیسرا بڑا بیٹا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ بیوی سے پوچھنے لگا کہ احمد کہاں ہے؟ وہ جھونپڑی میں کیوں نہیں ہے؟ کدھر گیا ہے؟ اس کی بیوی ضبط نہ کر سکی اور روتے ہوئے عامر سے لپٹ گئی۔ رو رو کر ہچکیاں بن چکی تھیں۔ دوسرے بچے بھی جاگ چکے تھے، ابا کو دیکھ کر رونے لگے۔ روتے ہوئے عامر کی بیوی کہنے لگی کہ جس روز تم گئے تھے اسی رات ہی بیٹے کی طبیعت بہت بگڑنے لگی۔ میں اسے دوا دینے لگی، جڑی بوٹیوں کا عرق پلایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا اور پھر وہ وہیں دم توڑ چکا تھا۔ انتظار کرتی رہی کہ تم آ جاؤ۔ میرے پاس تو کوئی رابطہ بھی نہیں تھا جو تم سے کرتی، نہ ہی یہاں پر کوئی شخص تھا جو میرے بچے کی تدفین کرتا۔ 2 دن تک میں اپنے بچے کی لاش پر بیٹھ کر روتی رہی۔ جب تمہاری کوئی خبر نہ ملی تو میں نے اکیلی ہی یہیں قبر کھود کر اپنے بچے کو دفنا دیا۔ بیوی کی بات سن کر عامر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ دیوانہ وار بھاگا جہاں اس کی بیوی نے بتایا کہ بیٹے کی قبر ہے۔ وہاں گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پورے علاقے میں اس کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنے بچے کے لیے اتنا ہلکان ہو کر آیا تھا، مگر جس کی خاطر وہ یہ سب کر رہا تھا وہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کتنی دیر بیٹھ کر روتا رہا، مگر دھیرے دھیرے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہاں پر رہنا اب ان کے لیے بے مقصد تھا۔ جو پیسے اس کے پاس موجود تھے، پیسے لے کر وہ شہر چلے گئے، ایک مناسب سا کرائے کا گھر لیا اور وہیں پر ایک کپڑے کی دکان میں کام کرنے لگا۔ صبح وہ 8 گھنٹے کپڑے کی دکان پر کام کرتا اور پھر رات کو ایک ہوٹل میں ٹیبل صاف کرنے کے لیے چلا جاتا۔ اس کی آمدن بھی کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ دل میں یہی کسک تھی کہ کاش بڑا بیٹا زندہ ہوتا، شاید اسے تکلیف سے نجات ہی تبھی ملنی تھی۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتا تو اذیت کا ہی شکار ہوتا۔ وہ تو الٹا اس دنیا سے رہائی پا چکا تھا۔ عامر ہوٹل پر دھیرے دھیرے کھانا بنانا سیکھ چکا تھا۔ میز صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باورچی کے ساتھ کھانا بھی بنانے لگا۔ اس کے ہاتھ کا ذائقہ بڑا ہی اچھا تھا۔ یوں اس کی نوکری میز صاف کرنے کی بجائے کھانا بنانے پر بھی لگ گئی۔
دھیرے دھیرے اس کی تنخواہ بھی بڑھنے لگی اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس نے اپنا ایک چھوٹا سا ڈھابا کھول لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی برکت دی کہ اگلے 10 سالوں میں وہ ریسٹورنٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مہینے کے لاکھوں روپے وہ کمانے لگا تھا۔ جو بیٹا وفات پا چکا تھا اسی بیٹے کے نام سے ہی عامر نے اپنے ریسٹورنٹ کا نام رکھا تھا۔ بہت جلد یہ خبر گاؤں میں باقی بھائیوں تک بھی پہنچی۔ جو جائیداد ورثے میں ملی ان پیسوں اور جائیداد کو بیچ کر اب وہ کنگال ہو چکے تھے۔ وقت کسی کا سگا نہیں، کل کسی کا تھا اور آج کسی اور کا۔